ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دعا ہے بارگاہ خداوند ذوالجلال میں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس مقام پہ حاضری کو اللہ عبادت شمار فرمائے. جتنے لوگ بھی شریک فرش عزا ہیں، مرد ہیں یا خواتین، خداوند ذوالجلال ہر ایک مجلس کے شریک کے دلی مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے. اگر کوئی کسی مشکل میں ہے خدا آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بار میں وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. علماء اعلام، علماء بزرگان سب کو خدا صحت و سلامتی سے سرفراز فرمائے. شیعان جہان کی خدا حفاظت فرمائے اور ہم سب کے قلوب کو اللہ نور ایمان سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ علی الایمان فرمائے. موت سے پہلے خدا ہم سب کو توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بانیان مجلس کے مقاصد کی کامیابی و کامرانی کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ باوض بلند صلوات. اللہ تبارک و تعالی کی کلام قرآن مجید سے میں نے سورہ مبارک فرقان کی 2 آیات کی آپ سب کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ چند لمحے جو آپ کی خدمت میں ہوں ایسی گفتگو ہو جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس کروائی جا رہی ہے ان کی یہ مغفرت کا سبب بھی ہو. مجلس ہوتی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. مجلس درس حسینی ہے.
مجلس میں آئے ہوئے انسان کو جو مجلس ہور نہ بنائے وہ مجلس نہیں۔ توجہ فرمائی ہے؟ اجی کئی بندے سوچ دے پہن مولوی گل کے کریں، جو مجلس آنے والے انسان کو ہور نہ بنائے اس کا مجلس حسین میں آنے کا اس کو کوئی فائدہ۔ یہ مجلس قیام حسینی کی مانند ہے، اور جو بھی خیمہ حسینی میں آ جاتا ہے حسین ابن علی کی عظمت کا تقاضا ہے، آئے مجرم بن کے جائے حر بن کر۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو 2 آیات کی تلاوت کی ہے اسی کی ذیل میں مختصر آنے والے مقرر کے آنے تک اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ارشاد خدا ہے کہ عباد الرحمن، آؤ لوگو اللہ سے سنو کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ واضح ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں بھی اللہ کا بندہ، مرد سمجھتے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے، خواتین بھی سمجھتی ہیں ہم بھی اللہ کے بندے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا بندہ کون ہے؟ وہ فرماتا ہے میں نے قرآن میں سورہ فرقان کی آیات بنا کر نازل کر دی، 11 آیات میں نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ یاد رکھے سورت نا یاد رسے، سورہ یاد ہونا ہوئے جس قرآن پڑھنا ہوئے، مسئلہ یہ بھی بڑا ہے۔ سورہ فرقان کی آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں اکڑ کر نہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بندوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب بھی زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، متکبر نہیں بنتا۔ چونکہ اللہ کے جب آپ نام قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ پڑھیں گے، مسجدوں میں لکھے ہوئے پڑھیں گے، اسماء خداوند ذوالجلال میں سے ایک اللہ کا نام ہے متکبر۔ وہ فرماتا ہے الکبر ردائی، یہ تکبر صرف میری چادر ہے، جو بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دوں گا، آخرت میں بھی اس کو رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ یا علی تکبر، متکبر کے بارے میں ہے روایات میں کہ قیامت کے دن یہ جو زمین پہ اکڑ اکڑ کر چلتا تھا نا کہ مم مثلی میرے جیا اس علاقے کون، اس کو چونٹی کی شکل میں معشور کیا جائے گا، کیڑی دی شکل اس نو محشور کیا جائے گا، اور پورے عالم محشر کو اس کو روند کر کے حکم ہوگا کہ روند کے اس کو گزرو۔ کس انسان کو؟ گھبرات نہیں گئے، میں پہلی مجلسی خشکی تو شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
انسان کے اندر آتا ہے زمین کی وجہ سے کہ میرے جیسا زمیندار کوئی نہیں. بعض اوقات تکبر آتا ہے بندے کے اندر کہ میرے جیسا مالدار کوئی نہیں. بعض اوقات کرسی اقتدار کی وجہ سے متکبر بنتا ہے کہ میرے جیسا افسر اور بڑی پوسٹ والا کوئی نہیں. بعض اوقات متکبر انسان بن جاتا ہے کہ میرے علاقے میں مجھ جیسا مجلس کا بانی کوئی نہیں. بعض اوقات بندے کو متکبر بنا دیتا ہے یہی ابا امامہ کہ مجھ جیسا علامہ کوئی نہیں. بعض اوقات بندے کو متکبر یہی سر بنا دیتی ہے کہ میرے جیسی سر کسی کی نہیں. بعض اوقات بندے کو متکبر بنا دیتا ہے مسجد میں پہلی صف میں مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا. بعض اوقات بندے کو متکبر بنا دیتا ہے یہی عزاداری کہ مجھ جیسا ماتم کوئی نہیں کر سکتا. بعض اوقات بندے کو متکبر بنا دیتی ہے یہ چیز کہ اگر میں نہ ہوتا اس علاقے میں نہ مجلسیں ہوتی, نہ ماتم ہوتا, نہ عزاداری ہوتی, نہ یہ امام برگاہ ہوتا, نہ مسجد ہوتی. یاد رکھ تیرے میرے وجود سے یہ عزاداری اور مجلسیں نہیں, ان مجلسوں اور عزاداری کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے. عزت ہے امام برگاہ بنانا. امام برگاہ کی وجہ بنانے سے بندے کی عزت بن جاتی ہے. مسجد بنانے سے بندے کے اندر بندے کا مقام بڑھا دیتی ہے. فلانے بندے نے مسجد بنائی, اس بندے کی وجہ سے مسجد کی عزت نہیں, مسجد کی وجہ سے اس کی عزت ہے. تکبر بہت بری چیز ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. اور میرے بھائی اور میرے بزرگوں میں یاد رکھو, سب سے پہلے اس چیز کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اپنے عمل کو اس وجہ سے برباد کر دیتے ہیں کہ میں نے جو عمل کیا ہے اس جیسا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا. میرے پاس ویدے پہ ہو اتنے ہمدے بندے ویدے باندھے رہا سنتوسا میں بیکھنا میرے پاس. تکبر بہت بڑی چیز ہے. ہر عمل کے بعد اگر انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے کوئی ہے مائی دلال جڑا کر سکے, شیطان نے اس عمل کو اس سے خود برباد کروا دیا. بندہ پڑھتا پیسی نماز بڑی قرات تجوید نات جعفری صاحب بندے کول بیٹھے انہوں نے کہ بس سبحان اللہ اس کی قرات تجوید سور بڑی ہی سونی. وہ نماز تا فارغ ہویا ہو سکے میری قرات تجوید ہی ٹھیک نہیں, میں آئی سویلے دا روزہ بھی رکھے ہویا ہے. توجہ فرمائی ہے, میں آئی سویلے دا روزہ بھی رکھے ہویا ہے. بندے بیٹھے گئی تے مجلس کدائیں گال ہوندی پئی ہوئے نا تے او آج بھی سویرے جڑا نا جی بانگا ویلے فلانے پاسے ایک فیر ہویا ہے. ایک بندہ ویچ نمازی بیٹھا اسی نے ہاں جیسے اس ویلے میں مسلح تا بیٹھا ہاں اس ویلے میں کدے تے بیٹھا ان گل فیر دی ہو رہی ہے تو ادھا مسلح تا بانا دسندہ ہے کہ اس نماز خدا واسطہ نہیں پڑی, اس بندیاں دے دسر واسطہ پڑی. زبان پہ یہ بات آئی عمل برباد. مجلس سارا دن کرا کے بیٹھک میں جدو شامی سوتے ہوئے سارے یار اکٹھے گلہ ہو گئی ہیں شروع ہوتے جدو بانی آکیا نا ہون دسو کہ آج مجلس کروائی ہے کہ نہیں, نیاز دیتی ہے کہ نہیں, علاقے کدی کسی دے جلسہ ہویا ہے یا نہیں.
کسی بات کا محفل میں کرنا تھا، صبح دریاں بچھانے سے لے کر رات دریاں سمیٹنے تک سارے کا سارا ثواب ضائع ہو گیا۔ اولاً شیعہ علی ابن ابی طالب کو، میں آپ کی ذہن میں اور یہ چیز ذہن نشین کرواتا جاؤں، بہت ساری چیزیں نہیں بیان کی جاتی۔ اولاً شیطان علی کے ماننے والے کو نیک عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ سنو دے بیٹے ہو، سب تو پہلی ہوتی کوشش ہوتی کہ علی والا چنگا کام کوئی نہ کرے، کیونکہ اس کو علم ہے، اس کو علم ہے کہ اچھا عمل اگر قبول ہے تو اس انسان کا جس کے دل میں ولایت علی ہے، جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، وہ جتنا بھی نیک عمل کرتا رہے، بیت اللہ میں جا کر قتل بھی ہو جائے تو اس کا بیت اللہ کے اندر قتل ہونے کا بھی ایک ذرہ برابر اس کو اجر نہیں دلوا سکتا۔ عمل اس کا قبول ہے جس کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ اولاً تو شیطان اس کے رستے میں جناب اس نے بڑے بڑے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے، نماز والے پاسے بھی نو مینا، روزے والے پاسے بھی نو مینا، چنگے پاسے بھی نو مینا، نہ صدقہ کرنی، نہ زکوٰۃ دینی، نہ خمس دینی، نہ خیرات کرنی، اے چنگے پاسے تو نہ آمی، تین کیڑی لوڑ، تو تا علی دے منن والا۔ شیطان پہلو کام اے علی والے دے اگے سپیڈ بریکر جب نہیں ہوندے جڑے تہاڈی گلی دے وچ بڑے بڑے ہیں، اے جب اس نے بنائے ہوئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کے آگے نہیں آنا، نماز کے بارے میں سٹیپ کے مسیتی والے پاسے طے کے لینا، تو تا علی دے منن والا ہے۔ یہ پتہ نہیں جس علی نے جنت جہنم تقسیم کرنی ہے، وہ بھی شہادت کی شب صبح صادق کے تارے کو طلوع کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے، صبح صادق گواہ رہنا، میں تجھے طلوع ہوتے ساری زندگی دیکھتا رہا، تو نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وہ علی ساری ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے، یہ علی کا ماننے والا، اس کو شیطان کہتا ہے تین عبادت دی لوڑی کوئی نہیں۔ اب اس نے خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کروانا ہے، جو علی جنت کا وارث ہے، جنت تقسیم کرتا ہے، وہ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، اور جس کو اپنی جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ادھا میں نہیں کہڑے چنگے کام کرن دی ضرورت ہے۔ اولاً شیطان علی والے کو کام اچھا کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر بالفرض یہ شیطان کے رسے کو توڑ کر، سنگل کو توڑ کر اٹھ کر نماز صبح پڑھ لے، پھر شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، جب تک اس سے عمل ضائع نہیں کرواتا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اب اس نے اس کو کرنا ہے کہ محفل میں بیٹھ کر میں نے نماز صبح پڑھی، آج میں نماز تہجد پڑھی، آج میں 2 سپارے تلاوت کی تھی، آج میں صبح صدقہ کیتا، آج میں تسبیح پڑھی، آج میں اپنی زبان دے نال محفل دے وچ گل کروا کے اس بندے دے کیتے ہوئے عمل دا شیطان خود ہی ادھی زبانوں بیڑا پریشان تو نہیں ہو گئے۔ عمل کے بعد میں آپ کو نسخہ بتاؤں، عمل کے بعد جو بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مجلس کروائیں، ماتم کریں، جلوس والے لوگوں کو پانی پلائیں، کبھی بھی اس پہ تکبر نہ کریں، عمل کر کے یہ سوچیں کہ میں خدایا تیرا اس چیز پہ شکر نہیں ادا کر سکتا کہ مجلس حسین کا تو نے بانی مجھے بنایا ہے۔ شکر خدا کرے اس پہ۔ ذکر حسین ابن علی کا بانی بننا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ فرزند رسول حسین ابن علی نے
بڑی قربانی پہ شکر خدا کیا تھا، امام نے فرمایا تھا او میرے اللہ میں حسین تیرا اس چیز پہ شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اسلام کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی کے لیے تو نے میں حسین کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اپنے عمل کے بعد آج ذہن میں لے آئے، اپنے عمل کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو بھی حقیر سمجھیں۔ جس عمل کے بعد عاجزی ہوگی اس عمل کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور شیطان بار بار انسان کو گمراہ کرتا ہے، ہر جگہ پہ اس نے سٹیج پہ سپیڈ بریکر صرف علی والوں کے لیے لگائے ہوئے ہیں، ہر مقام پہ اس نے علی والوں کو اچھے کام کرنے سے روکا ہے۔ کسی عالم دین کو خواب میں ملا شیطان، اس کو مختلف قسم دیا رسیاں، چھوٹی رسی وت اس تو موٹیرڑی رسی وت موٹا رسا وت سنگڑیاں وت زنجیر تے وت وڈے سنگوڑ۔ سن دے بیٹھے ہو؟ پہلے کے نکی نکی رسیاں وت موٹے رسے وت نکی نکی سنگلیاں وت زنجیر تے وت وڈے وڈے سنگوڑ۔ تو کے پتے چاچا کیا تھا پہ تو چین بڑے بڑے او رکھے ہوئے۔ شیطان سے اس نے بندے نے پوچھا بھئی یہ نکیاں وڈیاں رسیاں تے نکیاں سنگلیاں تے وڈے ٹو چین نہ کہ مطلب الگ الگ فلسفہ ہے سب سمجھا سکنا۔ او کہ سارے تو پہلے میں نکیرڑی رسی گتے نا او تروڑ ونجے تے وڈیرڑا رسا گتے نا جو بھی تروڑ ونجے تے وات سنگلی گتے نا جو بھی تروڑ ونجے تے وات وڈیرڑا جنجیر گتے نا جو بھی تروڑ ونجے تے وات وڈا سنگل گتے نا۔ شیطان اس بندے نے پوچھا شیطان صاحب کوئی تیری زندگی کا کوئی ایسا چانس بھی ہویا ہے جی تیرا آج تک یہ وڈا سنگل کسے تروڑے ہوئے؟ سن دے بیٹھے ہو؟ اے وڈا سنگلو سارے تو وڈا یہ بھی آج تک کسے تروڑے ہوئے؟ شیطان نے کہا ہاں ایک مرتبہ مکتب اہل بیت کے ایک مجتہد جس کو شیخ انصاری کہتے ہیں اس نے یہ بھی میرا توڑ دیا تھا۔ اور جنہا مجھے دن سے سٹیج تا تکالی کٹینے تو جو فرمائی ہے جس کے سامنے شیطان بھی بے بس، شیخ انصاری تیرے میرے مکتب کا وہ فقیہ کی جس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک اصول پہ ایک فقہ پہ، کوئی بندہ مجتہد نہیں بن سکتا جب تک کہ شیخ انصاری کی ان 2 کتابوں کو ازبر نہ کرے۔ شیخ انصاری شیخ مرتضی انصاری جو حضرات گئے ہیں زیارات پہ، اللہ کرے ان کے سالار کوئی ایسے دیندار لوگ ہوں جو ان کو وہاں نجف کے اندر مولا علی کے باب القبلہ کے اندر انہیں دکھائیں کہ یہ شیخ انصاری کی قبر ہے۔ لیکن ایسی علماء نلنا ویڑا زیارتہ دائی نہ جہلن دے وس پہ گیا جنہ اوتھا سوائے ذری دے تو انہی کسی قسم دی چنگی گل دسنی نہیں یہ واپس ہٹ کے کدھائی کسی مولوی دے ہتھے نہ چڑھویں۔ نجف کے اندر امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے باب القبلہ اس کے اندر دفن ہے شیخ انصاری۔ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ شیخ مفید ان سے پہلے گزرے تھے امام زمانہ کی غیبت صغرا کے دور میں، وفات پا گئے شیخ مفید۔
آج بھی شیخ مفید کی قبر پہ وہ تختی لگی ہوئی ہے۔ امام زمانہ نے شیخ مفید پہ وفات شیخ مفید کی ہوئی، امام زمانہ نے نوحہ پڑھا، امام زمانہ نے فرمایا او شیخ مفید تو دنیا سے چلا گیا، تو نے ہم اہل بیت کو عزادار بنا دیا۔ کون بتائے گا آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کوفہ کے اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا لگا کر لوگوں کو ہمارا حلال اور حرام کون بتائے گا شیخ مفید تیرے بعد؟ امام زمانہ نے وہ جو شعر لکھا تھا نا شیخ مفید کی وفات پہ، آج بھی شیخ مفید کی قبر کے سرانے وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے جو زوار گئے ہیں ان کو شیخ مفید کی لوگ قبر بھی دکھائیں اور شیخ مفید کی قبر کے سرانے لکھے ہوئے وہ امام زمانہ کے شعر بھی دکھائیں۔ اور میں آپ کو یہ نہیں عجیب دکھاؤں کہ شیخ مفید کی قبر دو اماموں کے سرانے کی طرف ہے۔ جب جائیں گے نا آپ قازمین، دو امام وہاں پہ دفن ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ۔ چپ کر گئے ہو، کوئی تو بولو، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ دو امام کہاں پہ دفن ہیں؟ قازمین بغداد کا حصہ ہے۔ اور جو ہی دونوں ائمہ دونوں اماموں کے سرحانے کی طرف آپ زیارت کر کے ذری سے باہر نکلیں گے، ان دونوں اماموں کے سرحانے کے ستون کی باہرلی طرف شیخ مفید کی قبر ہے۔ جو جائیں نا وہاں پہ قازمین، آئندہ اگر کوئی آپ کو سلار لے ونجے تے بھاویں نہ لے ونجے ہو تو خود جا کے قازمین کسی کو لو پوچھا ہے کہ ہی تا شیخ مفید دی قبر ہے، سان اس دی زیارت بھی کرو۔ شیطان سے کسی نے پوچھا کہ آج تائی تیرا اس وڈے سنگل نو بھی کسے تروڑے ہے؟ تو شیطان نے کیا تھا کہا، مکتب اہل بیت کا ایک عالم فقی مجتہد جس نو شیخ مرتضی انصاری آدھین، اس میرے ایک واری اس وڈے سنگل نو بھی تروڑ چھوڑیا۔ کہ میں تروڑیا بھئی؟ جنہیں شیخ انصاری دا ہونا لسی بچہ پیدا ہے، گھر آلیا نہ ہو پئی تکلیف، گھر دے وچ نہ ٹیڈی آنا، اندرو دائی نے بار دروازہ کھٹکھٹا کے آکھیا کہ اے دوائی لینی جلدی دے نال لے آؤ تاکہ بچہ تہاڈا خیر نال پیدا ہو جائے۔ شیخ مفید شیخ انصاری کہتے ہیں میرے گھر میں سوائے مال امام اور بیت المال کے 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں جس کی دوائی لے آتا اور اپنی بیوی کو دیتا تاکہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ شیطان نے اٹھایا شیخ انصاری کو، رسی ڈالی، رسہ ڈالا، وہ الماری جس میں مال امام پڑا تھا، شیخ انصاری کو اکسایا اور اٹھایا اور کہا جا شیخ انصاری تیرے گھر میں مال امام پڑا ہے، تیرے گھر میں خمس پڑا ہے، اس سے 2 آنے 4 آنے اٹھا اور اپنی بیوی کے لیے بازار سے دوائی لے کر واپس، پھر زندگی رہی تو کہیں سے کہیں یہ ادھار واپس کر دے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے گمراہ کیا، شیخ انصاری پیسے اٹھا کر سوچنے لگا شیخ انصاری ہو سکتا ہے تو دوائی لے کر گھر پہنچنے کے ساتھ ہی مر جائے، یہ تیرا قرض کون ادا کرے گا؟ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ بابا دے بلند صلوات مولانا صاحب تشریف لے، میرا ٹائم دسیا ہے جتنے تھی میں پڑھنا وطنج نہ کیا ہے، مولوی اگر ٹاپ گیا جناب علی
بسم اللہ. جلپانا صاحب کتنے بجے تک میرا ٹائم؟ 11:50 تک. ہاں 10:50 تک تو بس 2 منٹ رہ گئے. نہیں میں تو جو ٹائم دو گے میں تو اس کے مطابق. بہرحال دوسری مرتبہ پھر شیطان نے شیخ انصاری کو اٹھایا. دوسری مرتبہ پھر شیخ انصاری پیسے اٹھا کر پھر رکھ کر واپس آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. شیطان آدھا تریجی واری وقت میں شیخ انصاری نے سنگڑ پایا. اٹھ یار کوئی نہیں تیری زندگی ختم ہو بننی. اٹھ مالے امام 2 آنے اٹھا چاہ اور اپنی بیوی کن دوائی لیا. جی بیوی دا سوکھا سوکھا بچہ پیدا ہو جائے. تیسری مرتبہ شیخ انصاری نے مال امام سے پیسے اٹھا کر پھر رکھ دیے. شیخ انصاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. تو مر جائے اور مال امام کا مقروض ہو کر مر جائے گا. تجھے امام زمانہ کیسے متھے لگائیں گے؟ تریجی واری جڑے شیخ انصاری نڑاؤ میں وڈا سنگل بھی پایا سی. شیخ انصاری او سنگل بھی تروڑ دیتا تے 2 رکعت نماز شروع کر دیتی. قرآن کہتے ہیں نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کو مدد منگو نماز پڑھ کے تصبر کر کے. آئے ہائے ہائے. 53 دفعہ شیطان نے شیخ انصاری کو اٹھایا اور تینوں مرتبہ شیخ انصاری نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی. اب تیسری دفعہ شیخ انصاری نے جو ہی نماز تمام کی اندر سے دائی نے دروازہ کھٹکھٹا کے مبارک دی خدا نے تمہیں جینے والا فرزند عطا فرمایا. اس وقت سے میرے بھائی میرے بزرگوں ہمارے ہر عمل کے بعد ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے کہ کدیں اس عمل قبول نہ ہو جائے. اپنے عمل کے بعد تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں اس عمل پہ. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدایا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں نے یہ نیک عمل کیا. ہم دوسری رکعت سے تیسری کی طرف, تیسری سے چوتھی کی طرف اٹھتے ہوئے ایک جملہ پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم وَأَقْعُدْ. یہ جملہ بتاتا ہے نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا بھی اس کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ نماز کے اندر اٹھنا بیٹھنا تجھے اور مجھے بتاتا ہے کہ یہ نماز بھی ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہے, یہ اس پروردگار کی عنایت اور توفیق ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بندروں کو کبھی مجلس کروانے پہ, کبھی مجلس پڑھنے پہ, کبھی ماتم کروانے پہ, کبھی ماتم کرنے پہ, کبھی نماز پڑھنے پہ, کبھی روزہ رکھنے پہ, کبھی صدقہ دینے پہ, کبھی خیرات کرنے پہ, کبھی تسبیحیں پڑھنے پہ کبھی بھی نہ اترانا. ہر عمل کرنے کے بعد اس سوچ کے در پہ ہو جانا کہ شاید میرا عمل اس قابل ہے بھی صحیح نہیں کہ اس کی عبادت شمار ہو سکے. اس جملے کا کہنا انسان کے عمل کو کامیاب اور بندے کے عمل کو قبول کروانے کا سبب بن جاتا ہے. لہذا